السلام علیکم۔ قسمت کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے۔ رات کی خاموشی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان پر چمکتے ستارے جیسے کوئی راز فاش کرنے والے تھے۔ دمشق شہر کی گلیوں میں ایک نوجوان تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ اس کا نام نعمان تھا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ ایک محنتی اور دیانتدار انسان تھا جو دن رات محنت کر کے اپنے بوڑھے والدین کا سہارا بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف سلطان ایک رئیس زادہ تھا جو اپنی دولت اور عہدے پر غرور کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ دنیا اس کے اشاروں پر چلتی ہے اور پیسے سے وہ ہر چیز خرید سکتا ہے۔ آج بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جشن منا رہا تھا جب اچانک ایک بزرگ درویش اس کے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، بیٹا غرور میں مت رہو، تقدیر کا کھیل ایک دن سب کو برابر کر دیتا ہے، جو مقدر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ سلطان نے ایک قہقہہ لگایا اور بولا، حضور میں اپنی تقدیر خود بناتا ہوں، میرا پیسہ، میرا اختیار میرے ہی ہاتھ میں ہے، قسمت پر یقین رکھنا کمزوروں کا کام ہے۔ درویش خاموشی سے مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ ادھر نعمان سڑکوں پر چلتے ہوئے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا اور اس کی اجرت بھی کم لیتا اور گھر جا کر اپنے بیمار والدین کی خدمت کرتا، مگر آج اس کے دل میں بے چینی تھی، جیسے کچھ بڑا ہونے والا تھا، کچھ ایسا جس کا اندازہ اسے بھی نہیں تھا۔ اسی طرح سلطان اور اس کے ساتھی اپنی عیاشیوں میں مشغول تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ تقدیر کا کھیل کب اور کیسے پلٹ سکتا ہے۔ نعمان معمول کے مطابق اپنے کام پر جا چکا تھا۔ وہ بازار میں ایک پرانی دکان پر کام کرتا تھا جہاں پرانے اور نایاب زیورات کی مرمت اور خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ دکان کا مالک ایک ایماندار اور نرم دل انسان تھا جو نعمان کی محنت کو سراہتا تھا، مگر آج اس کا دل پریشان تھا۔ کل رات جب وہ اپنے والدین کے لیے دوائی لینے گیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ ان کی دوا مہنگی ہو چکی ہے اور اسے فوری طور پر پیسے درکار ہوں گے، مگر نعمان کے پاس بامشکل اتنی رقم تھی کہ وہ 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر سکے۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا واقعی تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے؟ اگر سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے تو محنت کی کیا ضرورت ہے؟ مگر دل کی آواز کہہ رہی تھی کہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، شاید اللہ نے میرے لیے کوئی اور راستہ چنا ہو۔ دوسری طرف سلطان اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں مگن تھا۔ اس کے محل نما گھر میں ہر دن جشن کا سما ہوتا اور اس کے دوست ہر وقت اس کے ارد گرد جمع رہتے۔ وہ سمجھتا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے اور دنیا میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو دولت اور طاقت حاصل کرتا ہے۔ ایک شام جب سلطان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس کے محل میں ایک نوکر گھبرائے ہوئے آیا اور بولا، مالک، بازار میں ایک خبر پھیل رہی ہے کہ بادشاہ کا سب سے مہنگا اور نایاب ہار گم ہو گیا ہے، اور بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو اس ہار کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ یہ سن کر سلطان ہنسا اور بولا، یہ تو ایک عام سی بات ہے، لیکن ایسا ہار کسی کو بھی ملے گا کیسے؟ شاید کسی نے چوری کیا ہو، لیکن بادشاہ کو کیا خبر کہ کہاں ملے گا؟ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلی صبح جب نعمان دکان پر پہنچا تو دکان کے مالک کا چہرہ فکر مند نظر آیا۔
اس نے نعمان کو بلایا اور کہا، بیٹا، بازار میں ایک بڑی خبر گردش کر رہی ہے، بادشاہ کا قیمتی ہار کہیں گم ہو گیا ہے، اور اگر کسی کے پاس سے برآمد ہوا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ بازار میں ہر کسی کے دکان کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ نعمان یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا اس سب معاملے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بعض مرتبہ قسمت کے کھیل عجیب ہوتے ہیں۔ بازار میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی اور ہر طرف چمگوئیاں ہو رہی تھی کہ بادشاہ کا قیمتی ہار کہیں کھو گیا ہے، اور سپاہی شہر کے ہر کونے میں اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی دکانوں اور رئیسوں کے گھر کی تلاشی لی جا رہی تھی، مگر ہار کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ لوگ حیران تھے کہ آخر یہ ہار کہاں جا سکتا ہے۔ دوسری طرف نعمان اپنے کام میں مصروف تھا، مگر دوسری طرف پریشان بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب بادشاہ کسی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے تو وہ پورے شہر کو کھنگال کر رکھ دیتا ہے۔ دکان کا مالک بھی فکر مند نظر آ رہا تھا کہ اگر سپاہی دکان پر آئے اور ہمیں شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا تو کیا ہوگا۔ اسی دوران باہر ایک ہلچل سی مچی۔ بادشاہ کے سپاہی بازار میں داخل ہو چکے تھے اور ہر دکان کی تلاشی لے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ نعمان کی دکان پر بھی پہنچ گئے۔ سپاہی کے سردار نے سخت آواز سے کہا، ہمیں حکم ہے کہ ہر جگہ کی تلاشی لی جائے، کہیں نہ کہیں تو ہار چھپا ہوا ملے گا۔ نعمان اور اس کے مالک نے تلاشی کے لیے حامی بھر لی۔ سپاہیوں نے دکان کے ہر گوشے کو کھنگالا، مگر کچھ نہ ملا۔ مگر پھر ایک سپاہی کی نظر دکان کے ایک پرانے صندوق پر پڑی جو کئی سالوں سے ایک کونے میں رکھا ہوا تھا۔ جب اسے کھولا گیا تو حیرت انگیز طور پر اس میں بادشاہ کا ہار موجود تھا۔ یہ دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ دکان کا مالک حیرت زدہ کھڑا رہ گیا اور نعمان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، مگر ہار کی موجودگی نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ ہار یہاں کیسے آیا؟ سپاہی نے غصے سے پوچھا۔ نعمان نے فوراً کہا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، میں تو ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتا ہوا آیا ہوں۔ مگر سپاہی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے کہا، بادشاہ کا حکم ہے، جس کے پاس ہار ملے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر نعمان کو پکڑ لیا اور اسے زبردستی محل لے جانے لگے۔ جب یہ خبر پورے بازار میں پھیلی تو لوگوں نے سرگوشیاں شروع کر دیں۔ کچھ نے کہا یہ نعمان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، جبکہ کچھ نے کہا شاید یہ واقعی چور ہے۔ اسی وقت سلطان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ سلطان جانتا تھا کہ یہ سب اتفاقیہ نہیں ہوا تھا۔ محل کے بڑے دروازے کھلتے ہی سپاہیوں نے نعمان کو اندر دھکیل دیا۔ وہ حیران اور پریشان کھڑا تھا، اس کے چہرے پر سوالات کی لکیریں تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا اس چوری سے کوئی تعلق نہیں، مگر تقدیر کا کھیل اسے ایسی جگہ لے آیا تھا جہاں سے نکلنا آسان نہ تھا۔ دربار میں بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد وزراء اور درباری کھڑے تھے اور پورے دربار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی نعمان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، ویسے ہی آگے بڑھ کر وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وہ شخص ہے جس کی دکان سے آپ کا قیمتی ہار ملا ہے۔ بادشاہ نے فوراً غور سے نعمان کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟
اور تم نے یہ ہار کہاں سے حاصل کیا؟ نعمان نے ادب سے جھک کر کہا، بادشاہ سلامت، میرا نام نعمان ہے اور میں ایک معمولی تاجر ہوں۔ میں نے یہ ہار کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ یہ ہار میری دکان میں کیسے پہنچا۔ وزیر نے یہ سن کر قہقہہ لگایا اور کہا، بادشاہ سلامت، ہر چور یہی کہتا ہے کہ وہ بے قصور ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہار اسی کی دکان سے ملا ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولا، اگر تم بے قصور ہو تو ہمیں بتاؤ کہ یہ ہار تمہاری دکان میں کیسے آیا؟ اور وہ یہی سوال تھا جس کا جواب خود نعمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا اور اس کا ذہن تیزی سے دوڑنے لگا، اور وہ سوچنے لگا کہ یہ ہار میری دکان میں کیسے آیا؟ میں نے کبھی اس صندوق کو نہیں کھولا تھا، مگر یہ پھر بھی وہاں سے ملا۔ اتنے میں ایک درباری آگے بڑھا اور بولا، بادشاہ سلامت، تمہیں اس معاملے کی مزید تفتیش کرنی چاہیے، شاید یہ شخص اکیلا نہ ہو اور کسی بڑے گروہ کا حصہ ہو۔ یہ سن کر دربار میں سرگوشیاں ہونے لگی، لوگ حیران تھے کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ اچانک دروازے پر ایک اور اعلان ہوا کہ سلطان بن عمر دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر نعمان چونک گیا کہ یہ سلطان یہاں کیوں آ رہا ہے، اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ سلطان بڑے فخر سے چلتا ہوا دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر اعتماد اور غرور تھا۔ اس نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھے یقین ہے کہ انصاف ہوگا۔ یہ چوری میری نظروں کے سامنے نہیں ہوئی، مگر میں جانتا ہوں کہ جھوٹ کون بول رہا ہے۔ یہ سن کر دربار میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ نعمان کی نظریں سلطان پر جم گئی کہ کیا یہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے؟ کیا یہ واقعی مجھے کسی مصیبت میں پھنسا رہا ہے؟ بادشاہ نے سلطان کی طرف دیکھا اور بولا، اگر تمہیں معلوم ہے کہ جھوٹا کون ہے تو ہمیں فوراً بتاؤ۔ سلطان نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں ابھی کچھ نہیں کہوں گا، مگر آپ مجھے ایک موقع دیں تو میں اس جھوٹ کو بے نقاب کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر دربار میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، تمہیں موقع دیا جاتا ہے، مگر اگر تم سچ ثابت نہ کر سکے تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ سلطان نے سر جھکا کر کہا، مجھے منظور ہے۔ نعمان کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان کوئی چال چل رہا ہے، لیکن وہ کیا تھی یہ معلوم نہیں تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، دربار کے دروازے بند کیے جا چکے تھے اور محل کے اندر سنجیدگی کی فضا قائم تھی۔ بادشاہ کے سامنے سلطان کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر وہی پرانا غرور جھلک رہا تھا، جبکہ دوسری طرف نعمان خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ سلطان اب کیا چال چلنے والا ہے۔ بادشاہ نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہا، اب بتاؤ، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ نعمان جھوٹ بول رہا ہے اور کوئی اور اس کا ذمہ دار ہے؟ سلطان نے مصنوعی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں نعمان کو جیل میں ڈالنے کے بجائے اسے آزاد چھوڑ دینا چاہیے۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ اگر یہ واقعی چور ہے تو کچھ دنوں میں خود ہی بے نقاب ہو جائے گا۔ درباری ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وزیر اعظم نے سر جھٹک کر کہا،
یہ کیسی بات ہے؟ اگر وہ واقعی چور ہے تو اسے ابھی سزا ملنی چاہیے۔ سلطان نے کہا، نہیں وزیر صاحب، یہ ہی تو اصل چالاکی ہے۔ اگر سلمان جھوٹا ہے تو ضرور کسی نہ کسی غلطی میں پکڑا جائے گا، اور اگر وہ بے قصور ہے تو قسمت اسے بچا لے گی۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے کہ قسمت کس کا ساتھ دیتی ہے۔ نعمان کو آزاد کر دیا گیا، مگر اس کے دل میں اب بھی ایک بے چینی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان کے الفاظ کے پیچھے ضرور کوئی چال ہے۔ اگلے دن جب بازار میں یہ خبر پھیلی کہ بادشاہ نے نعمان کو چھوڑ دیا ہے تو لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ نعمان معمول کے مطابق اپنی دکان پر واپس آیا اور لوگ اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ اسے چور سمجھتے اور کچھ اس پر ترس کھاتے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ دوسری طرف سلطان اپنے محل میں آرام سے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی چالاکی سے نہ صرف نعمان کو ذلیل کیا بلکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ نعمان بے قصور ہے، مگر قسمت کا لکھا کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگلے دن بازار میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ ایک بوڑھا شخص جس کا لباس پرانا اور چہرہ جھریوں سے بھرا تھا بازار میں داخل ہوا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، میں وہی فقیر ہوں جس نے چند دن پہلے بادشاہ کے ہار کو ہاتھ میں لیا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ نعمان کا کارنامہ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ہجوم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ کیا واقعی سچائی سامنے آنے والی تھی؟ نعمان نے بوڑھے کی طرف حیرانی سے دیکھا اور بولا، بابا، اگر آپ کو کچھ معلوم ہے تو براہ کرم سب کو بتائیں۔ بوڑھے نے سر ہلایا اور کہا، یہ بات میں سب کے سامنے بادشاہ کے دربار میں کہوں گا تاکہ کوئی بھی اس سچ کو جھوٹ میں نہ بدل سکے۔ یہ سنتے ہی بازار میں ہلچل مچ گئی۔ دوسرے دن صبح اٹھتے ہی وہ بوڑھا شخص بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے غور سے اس بوڑھے شخص کو دیکھا اور کہا کہ کیا واقعی تم وہی ہو جسے سب حقیقت معلوم ہے؟ بتاؤ سچ کیا ہے؟ درویش نے سر جھکایا اور کہا، بادشاہ سلامت، کچھ دن پہلے میں محل کے قریب ایک باغ میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک نوجوان کچھ دبا رہا ہے۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو تجسس کے مارے میں نے اس کو کھودا تو وہاں سے مجھے یہ ہار ملا۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ قیمتی ہے۔ میں اسے بیچنے کے لیے بازار کی طرف گیا، لیکن جب مجھے اس ہار کی حقیقت معلوم ہوئی تو میں نے اسے کسی کے سامان میں چھپا دیا تاکہ مجھ پر کوئی الزام نہ لگے۔ یہ سن کر دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ اس درویش نے کہا، جس نے یہ ہار وہاں دبایا تھا وہ آج یہیں اسی دربار میں موجود ہے اور میں اسے پہچانتا ہوں۔ یہ بات سن کر سلطان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تو فقیر نے ایک نظر دربار میں موجود سب پر ڈالی اور پھر فقیر نے اپنا ہاتھ سلطان کی جانب بڑھا دیا اور لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بادشاہ کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی اور اس سلطان سے کہنے لگا کہ کیا یہ فقیر جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا میں نے کچھ نہیں کیا؟ اور سلطان کہنے لگا کہ یہ فقیر جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بادشاہ نے اپنی گرجدار آواز میں حکم دیا کہ سلطان کو گرفتار کر لو۔ بادشاہ نے ایک گہری سانس لی اور کہا، نعمان، تم بری ہو چکے ہو اور میں تمہاری ایمانداری سے بہت متاثر ہوا ہوں اور تمہیں شاہی دربار میں ایک خاص مقام دیتا ہوں۔ یہ سن کر دربار میں موجود لوگ خوش ہو گئے اور تالیاں بجانے لگے۔
نعمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے آج یہ یقین ہو گیا کہ ایمانداری ہمیشہ جیتتی ہے اور جو مقدر میں لکھا ہو وہ ایک نہ ایک دن انسان کو ضرور مل کر رہتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں اور کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں اور اپنی قسمت پر بھروسہ رکھیں۔ جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہمیں ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا۔ تو آپ سب کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔